حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکے کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو اس سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہلی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کی تقدیر کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو نہیں معلوم۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کی کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکے جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے یہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابراہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعبیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ سفید زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا۔ اس میں کہیں دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھرے چڑھوائے، اس کے درمیان میں جوہرات لگوائے، اس مکان میں ایک بہت بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبو سلکانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشق ملا جاتا تھا کہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جوہرات بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکے جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خمشی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابراہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابراہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبے کے لیے کی ہے، میں اسے گرا دوں گا اور اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیل لکھ دی، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بیچ دیں۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روز زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکے کا رخ کیا۔
یہ لشکر جب مکہ کے کرب و جوار میں پہنچا تو ابراہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائے۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، اس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابراہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابراہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابراہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابراہہ نے اس سے پوچھا، بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپسی مل جائیں۔ اس کی بات سن کر ابراہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے یہ غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپسی دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اسی لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر ابراہہ نے حکم دیا، اس کے اونٹ واپسی دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپسی مل گئے تو انہوں نے ان کی سموں پر چمڑے چڑھا دی، اس پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وفد کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پہ غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس کے ساتھ اس کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت